بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرنے کا نہایت ہی آسان طریقہ۔ صرف 10 منٹ آنکھوں کے گرد ہلدی لگائے رکھنے کا ایسا فائدہ کہ جان کر آپ آزمائے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ آپ ہلدی کے فوائد سے بخوبی آگاہ ہوں گے، لیکن اگر اسے صرف 10 منٹ تک آنکھوں کے گرد لگایا جائے تو آنکھوں کے حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ ہلدی کو آدھا چائے کے چمچ لیموں کے رس، چٹکی بھر بیسن اور 1 چائے کے چمچ ٹماٹر کے رس میں ملانا ہے۔ پھر ان ساری چیزوں کا پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو آنکھوں کو گرد حلقوں پر تقریباً 10 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ 10 منٹ کے بعد ٹھنڈے پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔ کچھ دنوں کے استعمال سے ہی آنکھوں کے تمام حلقے دور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی ہلدی کی 1 چٹکی 1 گلاس دودھ میں مکس کر کے پینا صحت کے لیے نہایت مفید ہے، لیکن آپ اسے روزانہ پینے کی بجائے ہفتے میں 1 دفعہ پی سکتے ہیں۔ اگر مرغی شوربے والی پکانی ہو تو اسے پکانے سے 10 سے 15 منٹ پہلے لیموں کا رس اور سرکہ لگا کر رکھ دیں، پھر گھی میں تل کر مسالہ ڈال کر پکائیں۔ تھوڑی سی املی پانی میں بھگو دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب املی نرم ہو جائے تو ہاتھ سے خوب مل لیں اور اس املی والی پانی سے برتنوں کو دھوئیے اور خوب رگڑیں۔ آپ کے برتن چمک اٹھیں گے۔ کثرت استعمال کے بعد پلاسٹک کے برتنوں اور بوتلوں پر اگر کچھ داغ پڑ جاتے ہیں اور چکنائی جم جاتی ہے، اس کے لیے بڑے سے ٹب میں برتنوں کے حساب سے 2 بڑے چمچے کپڑے دھونے والا سوڈا ڈال کر برتن اس گرم پانی میں بھگو دیں۔ اس کے نتائج حیران کن ہوں گے۔ ہاتھی دانت سے بنی ہوئی مصنوعات اکثر زرد پڑ جاتی ہیں۔ ایسی چیزوں کو شیشے کے مرتبان میں رکھ کر سورج کی شعاؤں کے سامنے رکھ دیں، ان کی زردی ختم ہو جائے گی۔ پیاز کوٹ کر سونگھنے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پودینے کی ڈنڈیاں یا لیموں کے چھلکے کپڑوں اور کتابوں میں رکھنے سے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ موسم گرما میں تکیے میں اگر تھوڑا سا کافور ملا دیا جائے تو اس سے تکیہ ٹھنڈا بھی ہو جائے گا اور کھٹمل بھی نہیں پڑیں گے۔ بارش کے موسم میں اگر گھر میں لوبان کی دھونی ضرور دیا کریں، اس سے سیلن ختم ہو جاتی ہے۔ بیڈ شیٹ کو کلف لگا کر بچھانے سے سلوٹیں نہیں پڑتی اور زیادہ دن تک بیڈ شیٹ صاف رہتی ہے۔ اگر کپڑوں پر چکناہٹ لگ جائے تو اس پر خوب پاؤڈر چھڑک کر استری کر لیں اور پھر واشنگ پاؤڈر سے اچھی طرح سے دھو لیں۔ کپڑوں پر چکنائی کے داغ ختم ہو جائیں گے۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگائیں، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ موٹاپا زیادہ ہونے کی وجہ سے بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو تیزابیت کا مسئلہ ہو وہ جو کا دلیا کھا لیا کریں۔ اس کے علاوہ اسبغول کا چھلکا بھی تیزابیت کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس کو کھانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ صبح نہار منہ دہی یا دودھ میں ڈال کر کھا لیا کریں۔ نہار منہ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جامن کے پتے چبانے سے الرجی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ نہانے کے فوراً بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگا لینے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کریلے کا پانی پینے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ کریلے کا پانی ہفتے میں 1 دفعہ تھوڑا سا لازمی استعمال کر لیا کریں، اس سے چہرے کی جلد ہمیشہ صاف ستھری رہے گی۔ بعض دفعہ مہندی ہلکی رہتی ہے۔ جب مہندی سوکھ کر جھڑ جائے تو اس پر پان میں استعمال ہونے والا چونا لگا لیا جائے۔ سوکھنے کے بعد ہاتھ دھو لیں یا لونگ کو توے پر ڈال کر ہاتھوں کو دھواں دیں تو مہندی کا رنگ تیز ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر مہندی جھڑ جائے تو اس پر سرسوں کا تیل لگا لیا جائے تو بھی مہندی کا رنگ تیز اور پکا ہو جاتا ہے۔ مصنوعی زیورات کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کو خوشبو سے بچائیں اور پلاسٹک کی تھیلی میں رکھیں۔
اس طرح یہ زیورات کالے نہیں ہوں گے۔ مہندی ہاتھوں پر بہت اچھی لگتی ہے، لیکن مہندی اگر کپڑوں پر لگ جائے تو جان عذاب میں آ جاتی ہے۔ مہندی کے ایسے دھبوں کو گرم دودھ میں آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد ان دھبوں کو اچھی طرح ہاتھوں سے مل لیجئے، مہندی کے دھبے فوراً غائب ہو جائیں گے۔ موتیا اور چنبیلی کے پھولوں کی جڑ میں اگر آپ لسی، چھاچھ ڈالیں یا دودھ کی دیگچی دھو کر اس کا پانی ڈالیں تو بہت زیادہ پھول آتے ہیں۔ پیاز کو فرائی کرنے سے پہلے اگر دودھ میں ڈبو لیا جائے تو پیاز خستہ فرائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نسخہ ہے، اگر پیاز فرائی کرتے ہوئے ایک چٹکی نمک ڈال دیا جائے تو بھی پیاز بہت اچھا کرسپی فرائی ہوتا ہے۔ بھنڈیوں کو خستہ کرنے کے لیے فرائی کرتے وقت ان میں چند قطرے لیموں کا رس یا ایک چمچ دہی ڈال دیں۔ بھنڈیاں بہت زیادہ خستہ بنیں گی۔ اگر کسی کپڑے پر گھی کا داغ لگ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملیں، پھر صابن سے دھو لیں، داغ فوراً صاف ہو جائے گا۔ نزلے اور زکام میں تھوڑے سے چنے بھٹی میں بھنوا کر سونگھیں اور پوٹلی بنا کر پیشانی سینکیں۔ اس کے علاوہ چنے کھا لیں۔ لہسن کی چٹنی اور بیسن کی روٹی بھی اس میں فائدہ کرتی ہے۔ مچھلی کی بو دور کرنے کے لیے اس کو دھوئے بغیر نمک لگا کر 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں، پھر اس پر آٹا لگا کر دھو لیں اور پھر مسالہ لگائیں۔ اس سے بہت اچھی طرح سے مچھلی کی بو دور ہو جائے گی۔ سردیوں میں مچھروں سے نجات بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن زرد رنگ پر مچھر نہیں آتے، اس لیے اگر سوتے وقت زرد رنگ کی چادر اوڑھ لیں یا زرد رنگ کی شال لپیٹ لیں تو مچھر آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ ایک لیموں لے کر درمیان سے کاٹ لیں اور اس کا رس بالوں کی جڑوں میں لگائیں۔ اسے 2 گھنٹہ بالوں پر لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد نیم کے پتے ابال کر اس کے پانی سے سر دھو لیں۔ خیال رہے کہ یہ پانی آنکھوں میں نہ جائے، اس سے جوؤں کا مکمل خاتمہ بھی ہو جائے گا اور بالوں میں چمک بھی آ جائے گی۔ مہینے میں 2 دفعہ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ سو فرینڈس، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔